अस्सलाम वालेकुम। अब्रार हुसैन हम आवाम मीडिया ग्रुप की जानिब से अपने नाजरीन, अपने सब्सक्राइब और चैनल को लाइक करने वाले की खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हर मुलाकात में आपको हम यही कहते हैं और बताते हैं कि आज की हमारी शख्सियत इंतहाई नफीस और काबिल कदर, काबिल तहसीन है। तो आप यकीन जानिए, हम ये बात बड़े दिल की गहराई से कहते हैं। हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, हमें मैसेज करते हैं, हमें कॉल करते हैं और हमारे काम की तारीफ़ करते हैं। आज की हमारी शख्सियत डॉक्टर या अंजुम, फ़कीर, दरवेश, अल्लाह वाले, नेक, बाइखलाक, इंतहाई तालीम याफ्ता, मिलनसार। हम इनके बहुत मशकूर हैं कि इन्होंने आज हमें टाइम दिया। इंतहाई बेशुमार इनगिनत खूबियों के मालिक वो आपको बताएंगे वो उनकी तालीम क्या है, वो क्या काम करते हैं, किस तरह से अल्लाह की मखलूक के काम आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मेरे बहुत मोहतरम प्यारे भाई इब्रार हुसैन साहब और हम आवाम चैनल कि आपने मेरे जैसे फ़कीर के लिए और मेरे जैसे एक दुनियादार बंदे के लिए वक़्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, मैं बहुत बिगड़ा हुआ इंसान था, लेकिन मेरे मुर्शद ने मुझे बहुत सीधा कर दिया। मैं दुआगो हूँ उनके लिए और उन अपने दोस्तों के लिए कि जो मुझे हर वक्त अपनी दुआओं में याद रखते हैं। मैं एक ग्रेजुएट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अरसा 18 साल से प्रैक्टिस के अंदर हूँ। और इसके साथ साथ अब्रार भाई को भी पता है कि बहुत सारी तंजीमें हैं कि जिनके साथ मैं वाबस्ता हूँ। और लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें टेंशन हो गई, हमें आप टेंशन की, डिप्रेशन की टैबलेट देते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अल्लाह के नेक बंदो, टेंशन और डिप्रेशन की गोली मत खाओ, बल्कि खिदमत खलक करो। जाओ किसी फ़कीर को ढूंढो, जाओ किसी दर्दमंद को ढूंढो, जाओ किसी बीमार को ढूंढो, उसकी अयादत करो। अल्लाह भी राज़ी और दुनिया भी राज़ी। और यकीन करें, मैं आज इस माइक के ज़रिए और इस चैनल के ज़रिए आवाम तक ये पैगाम पहुँचा रहा हूँ कि जो अल्लाह पाक ने खिदमत खलक के अंदर सुकून रखा है, वो दुनिया की किसी भी टैबलेट और दुनिया की किसी भी दवाई के अंदर सुकून नहीं है। ये सब ये बताइए, क्योंकि आप मेरे मौसिन भी हैं, मेरे भाई भी हैं और हम आपको एक उस्ताद की नज़र से देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पूरी दुनिया में तमाम ममालिक में जो लोग हैं वो कोरोना की लपेट में हैं। ये वबा पूरी दुनिया में फैल चुकी है। लाखों अफराद लुकमा अजल और मौत की आगोश में जा चुके हैं और गवर्नमेंट ने और मीडिया के ज़रिए ये बात आम और फैलाई जा रही है पैगाम के ज़रिए से कि SOPs के ज़रिए हमें अब ज़िंदगी गुजारना होगी। ये बीमारी क्या चीज़ है, लोगों को कैसे फैलती है, लोगों को कैसे एहतियात करना चाहिए, इसके बारे में हमें थोड़ी ब्रीफ करें। अब्रार भाई, इससे पहले भी मेरा जो है वो मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर मेरा प्रोग्राम जो है वो नशर हो चुका है और WHO के नुमाइंदे और पोलियो के नुमाइंदे हमारे पास आए थे। मेरी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ उन्होंने रिकॉर्ड की। मैंने अपना पैगाम उनको बताया कि सबसे पहले तो बहैसियत मुसलमान हमें अल्लाह ताला के हुजूर सर बसुजूद होकर अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ से ये वबा आई है और अल्लाह ही इसको दूर करने वाला है। ना कोई दुनिया का डॉक्टर, ना कोई दुनिया की तंजीम कुछ भी नहीं कर सकती। सिर्फ़ क्या है कि ये एक नमूने की बिगड़ी हुई शक्ल है कि नमूनिया हुआ, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम हुआ, फिर नमूनिया बन गया। नमूनिया से जब चेस्ट कंजक्शन हुई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो हम पेशेंट को ऑक्सीजन पे डालते हैं। जब ऑक्सीजन थेरापी, उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन पूरी नहीं होती तो फिर उसको वेंट पे डाला जाता है और ये आखिरी लम्हात होते हैं। अगर हम शुरू ही से ही, मैं बहुत सारे दोस्तों को कहता आया कि जैसे मौसम चेंज होता है आप मास्क लगाया करें। दोस्त कहते हैं डॉक्टर साहब आप तो कोरोना से डरा। अल्लाह के बंदे कोरोना से नहीं डरा रहे। डस्टी मौसम है, डस्ट एलर्जी हमारे अंदर जाती है। आप एक सफ़ेद कपड़ा पहन के रोड पे खड़े हो जाएं, आधे घंटे बाद वो मैला हो जाएगा। यही हमारे अज़ा का हाल है। डस्ट और धुआं हमारे अंदर उड़ के जाता है। हमारे लंग्स का क्या हाल होता होगा, हमारे जो है वो स्टमक का, हमारे लीवर का क्या हाल होता होगा। इसी तरह सारी बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस आती है। तो जब हम मास्क लगाएंगे, सबसे पहले SOPs तो ये है कि अल्लाह ताला के सरबसुजूद होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और उसके बाद इलाज कराना भी सुन्नत है, सुन्नत नबवी है। हमें इलाज भी करवाना चाहिए और मास्क पहने और एक दूसरे से जो है वो फासला रखें और अपनी मेडिसिन जो है वो एहतियात के साथ इस्तेमाल करते रहे। बाकी तो सारा कुछ अल्लाह के हाथ में है। सर आइए आप हमें ये बताइए, जैसा कि आप जानते हैं कोरोना के हवाले से आपने इंतहाई ब्रीफ किया, बेहतरीन
اور مفید معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچائی. آپ کا بہت شکریہ. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی جو شخصیت ہے، ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. آپ انتہائی ملنسار اور ہمدرد انسان ہیں. آپ ہمیں فون پر بھی گائیڈ کرتے ہیں اور ہمیں میڈیسن لکھتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. میں آپ سے اپنے ناظرین کے لیے یہ جاننا چاہوں گا کہ کرونا کے علاوہ ہمارے معاشرے کے اندر ہیپاٹائٹس، لیور کی، ہارٹ کی اور مختلف بیماریاں جو عام ہیں، وہ عام لوگ جو ہیں ان بیماریوں سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ کون سی احتیاط کرنے کی کیا ضروری ہے؟ صحت کے حوالے سے، خوراک کے حوالے سے، میڈیسن کے حوالے سے اپنی زندگیوں میں کیا تبدیلی لے کر آئیں؟ شکریہ ابرار بھائی. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہمیں اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرنا ہوگا. ہم صبح اٹھیں، نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد واک کرنے جائیں، واک کر کے آگے اس کے بعد ہلکا پھلکا ناشتہ کریں اور اپنے ٹائم سے اپنے دوپہر کا کھانا کھائیں. ٹائم سے ہم جو ہے نا وہ رات کا کھانا جو ہے وہ رات کا استعمال کریں. اپنے لائف اسٹائل کو تھوڑا سا چینج کریں. خاص کر ہمیں جنک فوڈ سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بچانا ہوگا. جنک فوڈ سے ہمیں اپنے آپ کو پرہیز کرنا ہوگا کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ریڈی میڈ کھانے اور ریڈی میڈ یہ چیزیں یہ جا کے ہمارے اسٹمک کو ڈس آرڈر پیدا کرتی ہیں اور ہمارے اسٹمک کو نقصان پہنچاتی ہیں، جس کی وجہ سے جب اسٹمک کے اندر کھانا پڑا ہوا ہے وہ ہضم نہیں ہو رہا، وہ گیسٹرک پیدا کرے گا، کانسٹیپیشن کی طرف جائے گا. جب کانسٹیپیشن بڑھے گی، گیسٹرک بڑھے گی، گیسٹرک بڑھنے سے بلڈ پریشر ہائی ہوگا، بلڈ پریشر لو ہوگا، ہاتھوں کے اندر نمنیس آئے گی اور ورٹائگو محسوس ہوگا اور پیشنٹ ایک سے دوسری بیماریاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور بندہ ان بیماریوں کے اندر گھرتا چلا جائے گا. اگر ہم پھر میں وہی کہوں گا کہ اگر ہم اللہ کے حکم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ العزیز میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی بھی بیماری کبھی بھی چھو نہیں سکتی انشاءاللہ العزیز. ڈاکٹر یحییٰ صاحب، آپ نے ہمیں دوبارہ متاثر کیا. بہت امپریس ہوئے ہم آپ کی گفتگو سے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ تقریباً 12-14 گھنٹے کام کرتے ہیں اس عمر کے حصے میں، اور آپ اکثر بیمار ہوتے ہیں، اس کے باوجود اپنے مریضوں کو چیک اپ کرنے سے، دوا دینے سے باز نہیں رہتے، بالکل آرام نہیں کرتے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ مختلف NGO میں بھی کام کرتے ہیں، سوشل ورک کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے کام آتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے جو آپ تھکتے نہیں ہیں؟ برار بھائی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ دنیا کی کسی ٹیبلٹ کے اندر سکون نہیں ہے واللہ کہ جو خدمت خلق کے اندر اللہ پاک نے سکون رکھا. میں ڈائبٹک کا پیشنٹ بھی ہوں، 8 سال سے مجھے ڈائبٹیز ہے اور کبھی کبھی میں ہائپر ٹینسیو کی طرف بھی چلا جاتا ہوں، لیکن صبح 9 بجے اپنی جاب پر آتا ہوں اور رات کے 9 بجے تک میں جاب پر رہتا ہوں. اور اس کے بعد بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر کہتا ہوں مجھے کوئی واٹس ایپ کرے، مجھے کوئی کال کرے، مجھے کوئی میسج پوچھے، میں دوا بتانے سے اسے کبھی بھی گریز نہیں کرتا. یار وہ ایک بیمار ہے، وہ تکلیف کے اندر ہے، اگر مجھ سے پوچھ رہا ہے تو مجھے کیا تکلیف ہے؟ میں مسیحا ہوں، میں بتاؤں گا اور میں بتا کے مجھے جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے. اور یقین کرے کبھی شوگر ہائی نہیں ہوئی، کبھی ہوتی ہے تو بس پھر در ڈھونڈتا ہوں، کسی کی خدمت کر کے سکون مل جاتا ہے، کسی بلائنڈ کی خدمت کر دی، کسی مریض کی عیادت کر لی، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی. اور یہی چیزیں جب ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں تو الحمدللہ مجھے اتنا سکون پہنچتا ہے، میری بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے، میری تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے اور میں پھر ایک پورے عزم کے ساتھ ایک نوجوان بن کر پھر جو ہے وہ خدمت خلق کے لیے نکل پڑتا ہوں. ڈاکٹر یحییٰ صاحب، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی عقیدت اور محبت کرتے ہیں. ہم بھی عاشق رسول ہیں. جیسا کہ ابھی آپ جانتے ہیں کہ فرانس دنیا کا میں وہ واحد ملک ہے اور جس کے پریزیڈنٹ صدر نے حکومت کی رہنمائی اور سرپرستی میں گستاخانہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر ان کو سرکاری عمارتوں پہ آویزہ کیا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. تو آپ یہ بتائیے کہ دنیا بھر میں جو مسلمان ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وہ کس طرح سے احتجاج کریں اور کس طرح سے سنت نبی پر عمل کر دوسری دنیا کو، پوری دنیا کو، وہ جو لوگ جو اسلام پر یقین نہیں رکھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل میں کوئی احترام اور عزت نہیں ہے، ہم ان کو جواب کس طرح دے سکتے ہیں؟ بس میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس ملک کا بائیکاٹ کیا جائے، اس کی اشیاء کا بائیکاٹ کیا جائے. اور بحیثیت مسلمان میرا تو یہ ایمان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آپ کے اوپر بہت تکلیفیں آئیں لیکن آپ نے محبت کا پیغام دیا
وہ اماں جو آپ کے اوپر کچرا پھینکتی تھی، آپ اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے، تو بحیثیت مسلمان ہمارا بھی یہی پیغام ہے، اور ہم بھی یہی کہنے چاہیں گے کہ اگر اس نے گستاخی رسول کی ہے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا ایمان ہے اللہ کی طرف سے اس کے اوپر ایسی وبا آئے گی، ایسا اس کے اوپر عذاب نازل ہوگا کہ دنیا دیکھے گی کہ کس طرح اس سرور کونین کے دربار کے اندر گستاخی کی جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے بحیثیت مسلمان ہم فرانس کا بائیکاٹ کریں، ہم ان کی اشیاء کا بائیکاٹ کریں اور اپنے مسلمانوں کو ڈیولپ کریں، اور انشاءاللہ پھر انشاءاللہ کہتا ہوں اللہ کا عذاب اس پر ضرور آئے گا، اور ان کو پتہ لگے گا کہ سرور کونین کی شان میں کس طرح گستاخی کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کرونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہماری تعلیم بڑی متاثر ہو رہی ہے، اسکول کالج یونیورسٹیاں بند ہیں، اور ہمارے بہت سے ڈگری یافتہ اعلیٰ تعلیمی یافتہ بے روزگار ہیں، ان کے اندر بڑی مایوسی پائی جاتی ہے، بڑے وہ ڈس ہارڈ ہیں۔ آپ ہمارے نوجوان طلباء کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوان طلباء و طالبات کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں، حکومت نے ہماری صحت کا خیال کرتے ہوئے اداروں کو بند کرنے کا آرڈر جاری کیا کہ کسی طرح ہمارے ننھے منھے بچے جو ہے یہ مختلف امراض کے اندر ملوث نہ ہو، لیکن ننھے منھے بچوں تو بھائی باغوں کا اور پارکوں کا اور گلیوں کا رخ کر رہے ہیں، تو ان سے یہی گزارش ہے کہ خدا را زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی، اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ جب آپ کی صحت خیال رکھے، ایک افراد کے ساتھ بہت سارے گھرانے جڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، گھر کے اندر ایک فرد کی اگر موت واقع ہو جاتی ہے تو پورا معاشرہ، پورا محلہ، پورا گھر جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اور جو ڈگری یافتہ حضرات ہیں وہ بالکل جو دل برداشتہ نہ ہو، اللہ پاک سے مانگتے رہیں، اللہ مسبب الاسباب ہیں، اللہ جو ہے وہ اس کا دوسرا ذریعہ بنا دیں گے۔ اور یہ وقت ہمارے پہ تھوڑا سا کڑا وقت آیا، اس کے اندر ہمیں ایمان، اتحاد اور یقین محکم کے ساتھ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اس بیماری کو ہم سے دور کر دیں گے اور ہمارے لیے بہت سارے راستے کھول دیں گے۔ ڈاکٹر یحییٰ انجم، بہت شکریہ، انتہائی نفیس بہترین معلومات، باتوں کا اور جملوں کا نایاب مجموعہ آپ نے پیش کیا، خوبصورت الفاظ میں اپنی بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں، اور اپنے ناظرین، سامعین، سبسکرائب اور چینل کو لائک کرنے والوں سے یہ اپیل کریں گے، درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے اس چینل انٹرویو کو آگے فارورڈ کریں اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ آئیے ہم مل کر ایک نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔